بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد پوری قوم کے اندر ایک ریئیکشن بھی آ رہا ہے، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، زیادہ تر پازیٹیو ہی آ رہا ہے۔ اچھا، اس ٹاپک کو بھی ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسٹالمنٹ والی سوسائٹیز کے بارے میں ایک بات کلیئر کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے واٹس ایپ گروپس وغیرہ چل رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی نمبر مینشن ہے، تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہمارے انویسٹر گروپس کا لنک بھی آ رہا ہے، آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو زیادہ تر جو کیوریز جنریٹ ہوتی ہیں وہ انسٹالمنٹ والی جو فائلز تھیں جو مختلف سوسائٹیز نے لانچ کی تھیں، وہ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، راول پنڈی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی بہت زیادہ کالز بھی آتی ہیں اور ان کی بہت زیادہ کیوریز جنریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آ رہی، فیوچر نظر نہیں آ رہا اب ان کا فائلز کا، تو وہ ہمارے سے ہماری اوپینین جاننا چاہتے ہیں کہ اب ہم فائلز ریٹین کریں یا اس کو ڈسپوز آف کر دیں، کیا سلوشن ہو سکتا ہے یا ویٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اب ہم انڈیویجولی ہر بندے کو نہیں بتا سکتے۔ تو اگر آپ بھی ایسی کسی سوسائٹی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیں، تو جس کے سب سے زیادہ ہوں گے ہم 5-6 ویلاگز آگے کرنے جا رہے ہیں۔ چند سوسائٹیز کے میں آپ کو نام لے دیتا ہوں۔ اگر ہم راول پنڈی والی سائڈ سے بات کرتے ہیں تو بلیو ورلڈ سٹی جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کیوریز آتی ہیں، اسی طرح جو میٹرو سٹی گجر خان ہے اس کے بارے میں زیادہ کیوریز آتی ہیں، فیصل ٹاؤن اسلام آباد اس کے بارے میں بہت زیادہ کیوریز جنریٹ ہوتی ہیں، بحریہ ٹاؤن جو فیز 8 وغیرہ راول پنڈی اس کے بارے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا ان میں سے کسی سوسائٹی کے بارے میں کنسرن ہے کہ آپ ہماری اوپینین لینا چاہ رہے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اگر کچھ لوگ اس میں کرتے ہیں، 10-15-20-30 لوگ کرتے ہیں اگر ان سوسائٹیز کے بارے میں، تو تب ہم اپنا ریویو اس کے اوپر کریں گے، گائیڈ آپ کو کر دیں گے، ادروائز پھر ہمیں بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم لاہور کی بات کریں تو اچھا یہ ابھی میں اسکپ کر گیا ایک نام جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے اسلام آباد، تو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ جو کیوریز ہیں وہ آتی ہیں، تو یہ آپ کمنٹ میں بتائیے گا تو ہم اس پہ بات کر دیں گے۔ اور جو لاہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لاہور کے اندر لاہور سمارٹ سٹی کے بارے میں، نیو لاہور سٹی کے بارے میں، اسی طرح جو ڈی ایچ اے کا فیز 10 ہے اس کی فائلز کے بارے میں، اسی طرح بحریہ ٹاؤن کی جو نئی ایکسٹینشنز آ رہی ہیں اس کے بارے میں، بحریہ آرچرڈ کے اندر ابھی انسٹالمنٹ کی نئی آئی ہے 5 مرلہ 10 مرلے، اس کے بارے میں کیوریز لوگ کر رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اربن سٹی لاہور اور ویسٹ مرینا وغیرہ جنہوں نے ان کی فائلز وغیرہ لی تھی اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے نام بتا دیے ہیں، کچھ سکپ بھی ہو گئے ہوں گے میرے سے۔ تو آپ کا اگر ان میں سے کسی سے ریلیونٹ بھی کوئی کویسچن ہے، اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں ان کی فائلز اگر آپ نے لی ہوئی، یہ ساری جو سوسائٹیز ہیں یہ میں انسٹالمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ بھی چاہ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ لازمی کیجیے، کیونکہ کمنٹس ہم دیکھیں گے اور جس کے ہمیں زیادہ لگیں گے جن جن سوسائٹیز کے، ان ساروں کے اوپر ہم ڈیٹیل اپنا ویلاگ علیحدہ سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ کر دیں گے۔ تو ابھی ہم آ جاتے ہیں آج کے ڈیسیژن کے اوپر کہ اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، اور دوسرا جن لوگوں کے آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں تو ان کیا اب فیوچر کیا ہونے والا ہے، کیا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا کتنا ٹائم ان کو ویٹ کرنا پڑے گا، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے آج کا ڈیسیژن ہے تو اس کا ایک نو ڈاؤٹ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ میں پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میری فلاں جماعت، ہماری کی بزنس مین جو ہوتا ہے جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی میری اپنی اوپینین ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ہوتی نہیں ہے اس کی پولیٹیکل افیلیشن، وہ ظاہرہ اپنا بینیفٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بینیفٹ کہاں سے ملے گا، تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تو رول آف لا جو ہے وہ ایک کمپلسری چیز ہے کسی بھی ملک میں بزنس کی سروائیول کے لیے۔ تو کچھ دنوں سے ہمیں ایک چیز بڑا سننے کو مل رہی تھی، ظاہر ہے ہم نے بڑی ٹیکسیز کے بارے میں ویڈیو بنائی اور ہم نے جو پالیسیز ہیں ان کو سپورٹ بھی کیا، اور باقی جو ڈالر جس طرح کنٹرول کیا آرمی چیف نے، میں برملا کئی دفعہ ان کا اظہار کیا اس میں، اور اگر یہ فیکٹر نہ ہوتا تو جس طرح 334 پہ اوپن مارکیٹ میں چلا گیا تھا تو یہ واقعی 500 پہ چلا جانا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو جہاں کوئی بری چیز ہوتی ہے اس کو ہم کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو ڈیسیژن آیا ہے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، کیونکہ لوگوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ شیک ہوا تھا، اور زیادہ تر جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کا کانفیڈنس زیادہ شیک تھا، اور ان کو بس یہی فیل ہو رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت سب برا ہے، سب بک چکے ہیں،
کوئی بھی اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا، اور پاکستان میں انویسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی اندھے کنویں کے اندر پیسے ڈال دیے. نو ڈاؤٹ پھر بھی اوورسیز پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ اوورسیز جو ہیں یعنی کہ جو سعودیہ والی سائڈ پہ ہے، جو گلف کنٹریز میں ہے، تو ان کی مجبوری ہے یہ وہاں پہ انویسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر 20 سال بھی وہاں رہیں گے تو الٹیمیٹلی پاکستان ہی واپس آنا ہے، اور پاکستان میں ایک جو گھر ہے اپنا، وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، نیڈ ہے، وہ تو بنانا ہی بنانا ہے اپنی فیملیز کے لیے. کیونکہ جب یونیورسٹی لیول پہ بچے نے جانا ہے، میڈیکل کالجز میں جانا ہے پاکستان، انہوں نے یا تو فیملی کو واپس بھیج دینا ہے یا خود بھی واپس آ جانا ہے. تو یہ جو، اور اسی بیلٹ کے اندر ہمارا زیادہ تر اوورسیز ہے، اور جو یو ایس اے والی سائڈ پہ چلا گیا اس کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کی، وہ ادھر ہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن ان کنٹریز کے اندر کیونکہ یہ لوگ وہاں پراپرٹی لے نہیں سکتے، پاکستان ہی ظاہر ہے واپس بھی آنا ہے، اپنا گھر بھی پاکستان ہے، تو اس لیے وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان میں انویسٹ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بد دلی کے ساتھ. تو پچھلے کچھ 2 سال کہہ لیں، کچھ ماہ سے جو ہے نا بہت زیادہ ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی تھی. تو اور عدالتوں کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہا تھا کہ عدالتیں بھی جو ہے نا اپنا رول پلے نہیں کر رہی. لیکن آج کے ڈیسیژن کے بعد تو ایک کانفیڈنس میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ڈیولپ ہوگا ہمارے اوورسیز بھائیوں کے اندر بھی، اور ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے اس میں بھی، کہ سب کچھ برا نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو ایک فورم موجود ہے، عدالت کا فورم ہے، وہاں سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے. لیکن جو ایک قانونی راستہ ہوتا ہے نا، وہ ایک بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ جی جو ہے نا راتوں رات آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. بڑا ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ پھر الٹیمیٹ ہوتا ہے، ڈیسیژن ہو جاتا ہے. کیونکہ پاکستانی عدالتوں پہ اگر آپ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ برڈن بہت زیادہ ہے. آپ لوور کورٹس میں چلے جائیں، کبھی آپ کا واسطہ پڑا ہو تو ایک جج نے دن میں 30 40 کیس سننا ہے. تو اب وہ 5-6 گھنٹے میں کتنا ٹائم دے سکتا ہے؟ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے. تو یہ فیکٹرز بھی ہمیں سمجھنے چاہیے. ہم جن کنٹریز کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس جج نے دن میں سننے ہی 2 کیس ہیں. تو وہ یہ سارے فیکٹرز بھی کاؤنٹ کرنے چاہیے. تو آج ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ ہو، کسی بڑے ڈیولپر کے ساتھ ہو، یا کسی بڑے بزنس مین کے ساتھ ہو، تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جو اس کی بات سنے گا. یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن کیا اس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ جی بس اب کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے جس کی بینیفیشری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اب کیونکہ پہلے سب کچھ برا تھا لیکن اب سے سارا کچھ اچھا ہو جائے گا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے، تو وہ چینج نہیں ہوں گی. مثال کے طور پہ ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ اوپر جانی ہے یا نیچے جانی ہے؟ جہاں اس کے پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، جہاں انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، ڈومیسٹک جو ہماری پولیٹکس کے فیکٹرز اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ہماری جو اکنامکس ہے اس کا بڑا کروشل رول ہے. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں اپنی کئی ویڈیوز میں پہلے بات کر چکا ہوں. مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے جس کی لوکیشن بہت زیادہ اچھی ہے، یا وہاں پہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جس سے پورا علاقہ جو ہے نا اس کی قسمت بدل گئی ہے. مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ جی کوئی بڑی ہائی وے وہاں سے گزر گئی ہے، کوئی بڑا شاپنگ سینٹر اس علاقے میں آ گیا، کوئی بڑی فوڈ چینز آ گئی ہیں، کوئی بڑی یونیورسٹیز کالجز اس سائڈ پہ آ گئے ہیں. تو اس علاقے کی یا اس ایریے کی یا اس سوسائٹی کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی اوپر جائے گی ہی جائے گی. آپ جو مرضی ملک کے جو مرضی حالات ہوں اور آپ کی اکانومی جہاں مرضی جا رہی ہو، لیکن یہ جو لوکل فیکٹر ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہی کرتا ہے اور اس نے اوپر جانا ہے. ہم جب انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو 5-6 قسم کے فیکٹرز کو انکلیوڈ کر کے کرتے ہیں، اور یہی ہماری آپ کو پریویس ویڈیوز کے اندر بھی ٹرینڈ ملتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ یہاں کی ریئل اسٹیٹ جو ہے نا یہ اوپر جائے گی یا یہاں کی نہیں جائے گی، یا یہاں پہ انویسٹر آ سکتا ہے یہاں پہ نہیں آ سکتا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب لاہور کی اگر ہم بات کریں تو جہاں تک اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے اندر آن گراؤنڈ پلاٹس کی، اور 2 بڑے نام ہیں اس کے اندر. پہلے نمبر پہ ڈی ایچ اے آتا ہے، دوسرے نمبر پہ بحریہ ٹاؤن آتا ہے، تیسرے نمبر پہ کوئی جا کے سوسائٹی اور آئے گی تو وہ آئے گی، لیکن پہلے نمبر پہ 2. اچھا، اگر آن گراؤنڈ پلاٹس کی پورے ڈی ایچ اے کے اندر بات کرتے ہیں فیز 1 سے لے کے آپ کے فیز 9 تک، تو پھر آگے فیز آپ کا 11 میں آ جاتا ہے، فیز 12 آ جاتا ہے.
تو یہاں پہ تو آپ کا پیسہ ڈوبنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ کو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ لیا، جی آپ نے سنا ہو آن گراؤنڈ پلاٹ لیا تھا ڈی ایچ اے میں لاہور میں، اور یہ وہ 70 لاکھ کا ہو گیا، یا کوئی جی 2.5 کروڑ کا پلاٹ لیا تھا اب وہ خریداری اس کا کوئی نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ 2-4 دن کے اندر آپ کی چیز ڈسپوز آف ہو جاتی ہے، ہفتہ لے لے گی میکسیمم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو ڈی ایچ اے بالکل سیکیور ہے. آپ آج کل جیسے فیز 9 ٹاؤن ہے وہ چل رہا ہے، فیز 8 بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آن گراؤنڈز کی بات میں کر رہا ہوں. فیز 6 میں بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، فیز 7 میں بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سارا کچھ چل رہا ہے، تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈی ایچ اے کی فیز 10 کی بات ہے یا ڈی ایچ اے جو سٹی تھی اس کی بات ہے، تو وہ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو اس کی کہانی میں آپ کو علیحدہ پھر گائیڈ کر دوں گا کہ اس کا کیا چل رہا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بحریہ ٹاؤن کی اگر بات کرتے ہیں، جو آن گراؤنڈ ان کے سیکٹرز آ چکے ہیں، سیکٹر اے بی سی ڈی آگے، پھر یہ تو خیر سیچوریٹ ہو چکے ہیں، ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں. سیکٹر ای کی بات کریں تو وہ بھی بڑا اچھی پیس پہ جا رہا ہے. سیکٹر ایف جو ہے نو ڈاؤٹ اس نے کافی ٹائم لیا ہے، لیکن اب بھی وہ تھوڑا سا اچھا پرفارم کر رہا ہے سیکٹر ایف. لیکن جو ان کا سیکٹر جی ہے، سیکٹر ایچ ہے، جس میں لوگوں نے انسٹالمنٹ پہ فائلز اٹھائی تھی، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کمنٹ کریں گے، کیونکہ وہ انسٹالمنٹ والی چیزیں تھیں، تو اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بحریہ اورچرڈ کی بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے ایک بڑا اس کا سیکٹر ہے بحریہ ٹاؤن کا. تو جو آن گراؤنڈ ہے اس کے اندر فیز 1 فیز 2 بحریہ اورچرڈ کا، تو وہ بھی اچھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اتنے خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. ایسے نہیں ہے کہ آج لیا تو کل بینیفٹ ہے. 1-2 سال کی اگر آپ کی ہولڈنگ پاور ہے تو تب آپ کو یہاں بینیفٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا اگر آپ 3 سال تک اس کو لے جاتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا بینیفٹ اس میں ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک بڑا نام ہے لیک سٹی. لیک سٹی کی اب لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ بالکل رنگ روڈ کے اوپر آ گیا، تو وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے. نو ڈاؤٹ کہ اب بھی اس کے اندر اتنا گین آپ کو پلاٹس میں نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ان ساری جگہوں پہ کنسٹرکشن والی سائڈ پہ اگر موو کر جاتے ہیں تو آپ کو کئی گنا جو ہے نا اس کا بینیفٹ مل جاتا ہے. اسی طرح پارک ویو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اب کچھ اور فیکٹر ہیں. پہلے اپروولز نہیں تھی اس کی، ان اپرووڈ ایریا تھا، پھر روڈا کے اندر آ گیا، اس سے ایک تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا کرنٹ واپس آیا تھا. لیکن اب وہ ظاہر چارجز انہوں نے اتنے زیادہ امپلیمنٹ کر دی ہیں تو تھوڑی سی مارکیٹ دوبارہ نیچے آ گئی ہے. تو وہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے ابھی 2-3 سال جو ہے نا وہ اسٹرگل کر رہی ہے سوسائٹی آن گراؤنڈ کے اندر. تو وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ انویسٹمنٹ کے لیے کرنا چاہیے. ویسے اینڈ یوزر کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، وہ کرنا چاہیے بالکل. بس ایک وہاں پہ جو دوسرا ایشو ہے وہ ریتلی زمین کا ہے، دریائی زمین کا ایشو ہے، جس سے آپ کی فاؤنڈیشن کی جو کاسٹ ہے وہ کافی انکریز ہو جاتی ہے. ادروائز وہاں پہ جو کنسٹرکشن کی پیس ہے بہت سپیڈ ہے، اور کیونکہ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ترین وہ سوسائٹی بن رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں. اب اگر یہ انالیسز ہے، چند باتیں بھی اس میں ہم کر سکتے تھے وہ آپ کے ساتھ کی ہیں. تو ڈیٹیل اگر آپ چاہ رہے ہو تو ہمیں کمنٹس میں سوسائٹی کا نام بتاؤ، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے نا ہم پھر بائی نیم سوسائٹیز کا کریں گے. کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ گلا تھا کہ پہلے ہم بائی نیم سوسائٹیز کا کرتے تھے، لیکن اب ہم جرنل کر رہے ہیں، بائی نیم نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ اب ہم بائی نیم کر دیں گے. جو بھی پروز اینڈ کونز ہے سارے آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن نیچے کمنٹ آپ کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ڈسکرپشن کے اندر ہمارا واٹس ایپ کا کمیونٹی گروپ کا لنک آ رہا ہے، وہ بھی آپ جوائن کر لیں. اس میں بھی ہماری اپڈیٹس اور یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.